السلام علیکم پیارے دوستو، ناگن ایپیسوڈ 10 رہنے دو دلاور شکنتلا کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ مت جلاؤ چراغ، آؤ رات بہت سہانی ہے اور فراغت بھی، آؤ کہ جیون کی ان راتوں کو یادگار بنا لیں۔ یہ کہہ کر شکنتلا پھر دلاور سے چمٹ گئی۔ تمہاری یہ ناپاک خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی شکنتلا۔ دلاور پھرتی کے ساتھ اس سے الگ ہو گیا، جبکہ شکنتلا جذبات کی شدت سے سلگتی نگاہوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم انکار نہیں کر سکتے دلاور، میں تمہیں کچا بھی کھا سکتی ہوں، تم کھا لو مجھے۔ دلاور زندگی کی سرد اور تپتی ہواؤں کے اتنے تھپیڑے برداشت کر چکا ہے کہ اب موت سے کوئی خوف باقی نہیں رہا۔ بہت ضدی ہو۔ شکنتلا اس کا پرعزم اعتماد دیکھ کر مایوسی سے ہونٹ کاٹنے لگی اور پھر ایک شوکر کے ساتھ سانپ کا روپ اختیار کر گئی۔ دلاور جان گیا کہ اب اس پر حملہ آور ہوگی۔ وہ مستعد ہو گیا، لیکن شکنتلا تیزی سے رینگتی ہوئی دیوار پر چڑھی اور روشن دان کے راستے باہر چلتی گئی۔ ایک جوان مرد اور اس کے خون کی پیاسی اس کو بےقل کر رہی تھی۔ وہ تو بلا ناگا کی عادی تھی۔ اب تو کئی دن گزر چکے تھے رات کے اس پہر، جبکہ ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ وہ قطار در قطار بنی کوٹری نما کمروں کے روشن دانوں کے پاس سے گزرتی چلی گئی، لیکن تمام کمروں کے مسافر دروازے بند کیے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ لیکن ایک کمرے سے اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی جھانک رہا ہے۔ وہ رینگتی رینگتی رک گئی اور پلٹ کر دوبارہ اس کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو کوئی نہ تھا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ معاملہ پراسرار معلوم پڑتا ہے۔ یہ کون تھا جو اسے یوں دیکھ رہا تھا، جیسے جانتا ہو، جیسے وہ شکنتلا کے ماضی سے آشنائی رکھتا ہو؟ یہ سوچتے ہی اس انجانے خطرے کا احساس ابھرا اور وہ معاملے کا کھوج لگانے کے لیے روشن دان کے راستے کمرے کے اندر اترنے لگی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور کمرہ خالی تھا۔ ایک کونے سے شکنتلا کو دو آنکھیں نظر آئیں، سرخ انگارہ آنکھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آگ میں جلتے دہکتے سرخ کوئلے ہوں۔ خوف کی تیز لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی اور وہ تھرا اٹھی اور تیزی سے پلٹ کر روشن دان سے باہر آ گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس وقت وہ خالی ہاتھ ہے۔ سوائے سانپ اور انسان بننے کے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ نہ ہو کہ کوئی نئی مصیبت گلے پڑ جائے۔ بہرحال اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر گمسم رہنے کے بعد پھر اپنے شکار کی تلاش میں مختلف کمروں میں جھانکنے لگی۔ آخر کار مایوس ہو کر وہ عرصے کی طرف آ نکلی۔ خلاف توقع اسے ایک شخص انگریزی ٹوپی پہنے اور بالکل چھوٹا سا دستی حقہ بائیں ہاتھ میں تھامے تمباکو نوشی کرتا نظر آیا، جو کوٹ پتلون میں ملبوس تھا۔ شکنتلا نے اسے گھیرنے کا فیصلہ کر لیا اور ادھر ادھر دیکھ کر انسانی شکل میں آ گئی، لیکن اب اس نے شب خوابی کا باریک گلابی لباس زیرتن کر رکھا تھا اور بال اسی طرح بے ترتیب کے جیسے ابھی سو کر اٹھی ہو۔ شکنتلا اس شخص سے کچھ فاصلے پر عرصے کے جنگلے کو تھام کر کھڑی ہو گئی اور کھلے سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے زور زور سے ہوا اپنے پھیپھڑوں میں کھینچنے لگی اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، کتنا سکون ہے یہاں۔ شکنتلا کی آواز سن کر اس شخص نے گردن موڑ کر شکنتلا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی حسین اور کھلے لباس میں عورت اور اتنی رات کے اکیلی عرصے پر کھڑی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ شکنتلا نے تھوڑی دیر بعد چونکنے کے انداز میں اسے دیکھا اور مسکرا کر چلتی ہوئی اس شخص کے پاس آ گئی۔ یہ کوئی غیر ملکی تھا۔ شکنتلا نے اس قسم کے بہت کم لوگ دیکھے تھے، اور پھر جب وہ شخص مسکرا کر اس سے مخاطب ہوا تو شکنتلا مزید حیران ہوئی۔ یہ کوئی عجیب سی بات بول رہا تھا، لیکن شکنتلا جو انسانی روح کی ہر زبان سمجھ سکتی تھی، مسکرانے لگی۔ اسے اس شخص کی بات بآسانی سمجھ آ رہی تھی، جو کہہ رہا تھا، محترمہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں اپنے دوست کے ساتھ دنیا دیکھنے نکلی ہوں، جہاں بھی یہ جہاز لے جائے گا چلے جائیں گے۔ بہت خوب۔ وہ شخص کچھ بے تکلف ہونے لگا، جو شکل سے ہی سمندر پار کا شخص لگتا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ہندوستان کی ناریاں غیر مردوں سے بات نہیں کرتی، لیکن یہ لڑکی جو شعلہ جوالہ تھی اور اپنے دوست کے ساتھ سیر کرنے نکلی ہے، یقیناً کسی آزاد خیال اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔
اور اس کی زبان نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ یوں فرفر بول رہی ہے جیسے اہل زبان بولتے ہیں۔ میرا نام جان ہے اور میں انگلستان سے یہاں آیا ہوں۔ مجھے وہاں کی حکومت نے ہندوستان میں تجارت کی راہ ہموار کرنے کے لیے مذاکرات کی غرض سے بھیجا تھا۔ میں ایک اعلیٰ سطح کا حکومتی افسر ہوں اور آپ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرا نام شکنتلا ہے اور ریاست تابانہ کی ملکہ ہوں۔ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں اور میں ریاستی کاموں سے بور ہو کر سیر سپاٹے کی غرض سے اپنے دوست دلاور کے ساتھ نکلی ہوں، لیکن وہ بہت بور ثابت ہو رہا ہے۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ شکنتلا زلفوں کو مخصوص انداز میں جھٹک کر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کھل کر ہنسی تو جان انگلستانی خوش ہو گیا اور پتہ پھینکتے ہوئے بولا، آپ کا دوست بور ہو سکتا ہے لیکن جان نہیں۔ مجھے تو آپ جیسی کسی زندہ دل اور زندگی سے لبریز خاتون ساتھی کی تلاش ہے۔ تو پھر دیر کاہے کی؟ شکنتلا اس کے قریب ہو کر بولی، آئیے نا اس چاندنی بھری رات کے لمحات کو یادگار بنا لیں۔ اس کی بات سن کر چھوٹی چھوٹی داڑھی والے انگریز شخص جان کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ اسے اچانک ہی اس پیشکش کی کوئی توقع نہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر شکنتلا کو لچکیلی کمر پر آہستگی سے ہاتھ رکھا تو شکنتلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جان جی، ڈرنے گھبرانے اور شرمانے کی ضرورت نہیں، میں کوئی چھوئی موئی نہیں ہوں۔ شکنتلا اس کی انگلستانی زبان میں باتیں کر رہی تھی، بلکہ خود مختار اور آزاد خیال ہوں۔ کئی راجکمار میری زندگی میں آ چکے ہیں، آئیے چلیے، وقت ضائع نہ ہو کہ صبح قریب ہے۔ اور انگریز جان جو چاند کی روشنی میں چاند چہرہ اور بھینی خوشبو سے پاگل ہو رہا تھا، خوش ہو گیا۔ اس کی باجیں کھلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کو اپنے کمرے میں لے آیا جہاں ایک خوبصورت بستر لگا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ مڑا اور اس نے دونوں ہاتھوں میں خوبصورت گڑیا کو اٹھا لیا اور اسے بستر پر اچھال دیا۔ اور پھر اگلی صبح جہاز کے عملے کا ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ خون کی ایک لکیر کمرے سے باہر آ رہی ہے۔ کپتان کو اطلاع کی گئی، دروازہ کھولا گیا تو کمرے کے وسط میں جان کی عریاں لاش آڑی تیچی پڑی تھی اور جان کی پوری کھلی مردہ آنکھوں میں خوف، دہشت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی شارک اتری تھی۔ پورے جہاز میں شور مچ گیا۔ کسی آدم خور نے اس کا گوشت بھی کھایا تھا اور خون بھی پی گیا تھا۔ مسافروں میں سراسیمگی پھیل گئی اور دلاور شکنتلا کو افسوس بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گیا اور شکنتلا مسکرا کر رہ گئی۔ ریاست رام نگر کا راجکمار ہرتیک اپنی نئی نویلی دلہن اوشا کے ساتھ بھی اسی جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی پتنی اوشا راجکماری ضرور تھی پر اتنی خوبصورت نہ تھی اور قدرے سانولے رنگت کی تھی۔ ایک دن دونوں پتی پتنی عرصے کے ساتھ ساتھ لگی میزوں میں سے ایک میز پر بیٹھے اشیائے خوردونوش سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ نیلگوں سمندروں کی لہروں کا نظارہ کر رہے تھے کہ شکنتلا جو اکیلے ہی گھومتی رہتی تھی، آہستہ آہستہ ان کے پاس آ کر بیٹھنے کی اجازت مانگنے لگی۔ وہ اس وقت امیرانہ روپ اختیار کر کے آئی تھی۔ راجکمار اس کی شخصیت کو دیکھ کر انکار نہ کر سکا، حالانکہ وہ عام لوگوں سے بات تک کرنا گوارا نہ کرتا تھا، لیکن شکنتلا کے انداز و طباع سے سمجھ گیا کہ یہ کسی اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا اس نے خوش دلی سے نہ صرف اسے بیٹھنے کو کہا بلکہ کرسی بھی اسے پیش کر دی۔ آپ دونوں مجھے کسی شاہی خاندان کے فرد لگتے ہیں۔ میرا نام شکنتلا ہے اور میں ایک ریاست تابانہ کی مہارانی ہوں۔ شکنتلا نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی اور بے تکلفی سے اپنا ہاتھ راجکماری کی طرف بڑھایا۔ راجکماری اوشا جو نئی نویلی دلہن تھی، شرماتے ہوئے ہاتھ ملایا تو اس کے بعد غیر متوقع طور پر اس نے فوراً ہی راجکمار ہرتیک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہرتیک نے گڑبڑا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شکنتلا کی اس حرکت کو راجکماری نے پسند نہیں کیا، لیکن خاموش رہی۔ شکنتلا کافی دیر ان کے پاس بیٹھی، بے تکلف سی باتیں کرتی رہی اور جاتے وقت اس نے اپنے گلے سے بیش قیمت ہیروں کی مالا اتار کر راجکماری کے گلے میں ڈال دی اور ہولے سے راجکماری کے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے مسکرا کر بولی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ یہ کہہ کر شکنتلا چلی گئی، لیکن راجکمار ہرتیک اس کے حسن و جمال کو بھلا نہ پایا۔ اس کو بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ اپنی پتنی
اسے شکنتلا کے مقابلے میں نہایت بدصورت لگنے لگی۔ رات گئے تک جب اس کی بے چینی کم نہ ہوئی تو وہ راجکماری کے سوتے ہی شکنتلا کی تلاش میں کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو اسے دور سے شکنتلا خرامہ آتی ہوئی نظر آئی۔ ہرتیک نے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا تو شکنتلا بال جھٹک کر مسکرانے لگی۔ مسکراتے ہوئے اس کی گالوں میں ببر پڑ گئے تو راجکمار کا دل چاہنے لگا کہ اسے دبوچ لے۔ راہداری بالکل ویران تھی، لہٰذا شکنتلا نے اس کو قابو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تو اس وقت نکلی ہی شکار کی تلاش میں تھی۔ اس نے قریب آتے ہی بازو کھول دیے۔ ہرتیک اس کی بے باکی پر پریشان ہو گیا اور گردن موڑ کر اندر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، لیکن وہ بے سدھ سوئی پڑی تھی۔ ہرتیک شکنتلا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی گرم اور خوشبودار سانسیں اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے خماری سے بولی، تمہارا خوبصورت خیال مجھے چین سے سونے نہیں دے رہا تھا۔ میں تو ایک ایک کوٹری میں تجھے تلاش کر رہی تھی۔ میں بھی آپ ہی کی یاد میں بےکل ہوں شکنتلا جی۔ اب دونوں علیحدہ ہو کر کمرے میں آ گئے تو ہرتیک بے بسی سے اپنی پتنی کو دیکھنے لگا جو بستر پر آڑی ترچھی معصومیت سے سوئی ہوئی تھی۔ اس کا بندوبست بھی میرے پاس ہے، شکنتلا معنی خیز انداز میں مخاطب ہوئی۔ کیا؟ ہرتیک غیر یقینی انداز میں بولا۔ تم ذرا کمرے سے باہر جاؤ، مجھے شرم آتی ہے، شکنتلا لجا کر بولی تو ہرتیک کی حیرانگی اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس چیز سے شرما رہی ہے، لیکن شکنتلا نے اسے سوچنے کا موقع نہ دیا اور ہرتیک جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا شکنتلا نے پھرتی سے دروازے کی اندر سے چٹکی چڑھا دی اور پھرتی سے سانپ کے روپ میں آ کر راجکماری کے پیٹ پر ہلکا سا ڈسا تو وہ جھٹکا لے کر بے ہوش ہو گئی۔ ہرتیک نے اندر آ کر اپنی پتنی کو ہلایا جلایا، لیکن وہ اب کہاں ہوش میں آتی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ شکنتلا نے کیا جادو کیا ہے کہ وہ لمحوں میں اثر کر گیا، لیکن شکنتلا اسے سوچنے کا کوئی موقع نہ دینا چاہتی تھی اور نہ ہی یہ موقع اس نے دیا۔ اگلی صبح جہاز میں 2 خون سے نچڑی گلا کٹی لاشیں ملی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ ہر شخص دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جہاز کے کپتان نے حفاظتی سپاہیوں کے دستے کو رات بھر نگرانی کا حکم دے دیا۔ ہر کمرے کی اور ہر شخص کی تلاشی لی گئی۔ دوران تلاشی شکنتلا عام سے کپڑوں میں ڈری ڈری سہمی یوں کھڑی ہو گئی جیسے اس سے زیادہ شریف ہو ہی نہیں سکتا۔ چند دن اور گزر گئے۔ اب شکنتلا کے لیے شکار حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ ہر شخص محتاط اور اجنبیوں سے گفتگو سے پرہیز کرنے لگا۔ سرِ شام ہی عرصے پر سناٹا چھا جاتا۔ لوگ اپنے اپنے کیبنوں میں دبک کر دروازے سختی سے بند کر لیتے۔ کچھ دن تو شکنتلا صبر سے رہی۔ دلاور بھی اسے لعنت ملامت کرتا رہا، لیکن شکنتلا اپنی جبلت کے ہاتھوں بے بس تھی۔ آج اس نے نیا شکار پھانسنے کا تہیہ کر لیا اور سپہر ہوتے ہی شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور خنک لیکن خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ عرصے پر لوگ کرسیاں ڈالے اور بعض کپڑے بچھا کر لیٹے کھانے اور قہوے سے دل بہلا رہے تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں بھی تھیں۔ یہ جہاز افریقہ کی طرف محو سفر تھا۔ جہاز کا کپتان جو کوئی گورا معلوم ہوتا تھا دوربین آنکھوں سے لگاتے ہوئے سمندر کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ سمندر بظاہر حلیم مزاج نظر آ رہا تھا، لیکن کپتان کے چہرے پر بے قدرے بے چینی تھی۔ شکنتلا بھی ایک کرسی پر بیٹھی شراب سے دل بہلا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر جادو یہاں اپنا کام دکھا سکتا تو سارے جہاز کے مسافروں کو بے بس کر کے پورے سفر کو خوشگوار بناتی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ صرف سانپ بن سکتی تھی۔ اگر اس کی اصلیت کا پتہ اور لوگوں کو چل جائے تو پھر جان بچانی مشکل ہو جاتی، لہٰذا وہ سب لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ دلاور بھی اس سے کچھ فاصلے پر اکیلا بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شکنتلا آج پھر کسی کو پھانسنے لگی ہے، لیکن آج دلاور نے تہیہ کر رکھا تھا کہ کسی بے گناہ کو شکنتلا کی خوراک نہ بننے دے گا، چاہے اس کی جان ہی خطرے میں کیوں نہ پڑ جائے۔ اب شکنتلا کی نظر ایک 16-17 سالہ نوجوان پر ٹھہر گئی جو اکیلا ایک مستول کے سہارے کھڑا لہروں پر نگاہیں جمائے تھا۔ اب شکنتلا انتظار کرنے لگی کہ شام ذرا گہری ہو
کہ کپتان یہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ وہ عقابی نظروں سے سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ شکنتلا کو بھی کئی بار اچکتی نگاہ سے دیکھ چکا تھا۔ شکنتلا مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی کہ اسے تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بادل گہرے ہو چکے تھے، جیسے برسنے ہی والے ہوں۔ شکنتلا نے ایک بار پھر اس نوجوان کی طرف دیکھا تو اسے اپنی طرف محبت سے دیکھتے پایا تو خفیف انداز میں مسکرائی۔ نوجوان بھی مسکرا دیا۔ شکنتلا نے غیر محسوس انداز میں اسے اپنی میز پر آنے کی دعوت دی، جو اس نے گردن کے انتہائی خم سے دعوت قبول کرنے کا اعلان کیا اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے شکنتلا کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی اثنا میں تیز ہوا کا ایک اور جھونکا آیا تو جہاز کے بادبان پھڑپھڑانے لگے اور ساتھ ہی ٹپ ٹپ بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے موٹے موٹے تھے۔ تمام لوگ کھلی جگہ سے اٹھ کر سائبان کی تلاش میں جانے لگے۔ شکنتلا اسی اثنا میں نوجوان کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، آئے میرے ساتھ۔ نوجوان اس رومان پرور موسم میں شاید کسی حسین ساتھی کا متلاشی تھا۔ دونوں عرصے سے نیچے جانے والے راستے کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ دلاور بھی ان کے پیچھے لپکا، لیکن کافی لوگ نیچے جا رہے تھے، اس لیے دلاور پیچھے رہ گیا۔ ادھر وہ نوجوان شکنتلا کو اپنے کمرے میں لے گیا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچا تو چیخ مار کر اس نے شکنتلا کی کمر سے ہاتھ نکال کر پیچھے ہٹایا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی شکنتلا کو دیکھنے لگا اور کبھی دیوار کی طرف۔ شکنتلا اس کے بدلے ہوئے رویے سے حیران ہو گئی اور پھر پھرتی سے پلٹ کر اس نوجوان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیوار کی طرف دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ گئی۔ دیوار پر ایک قد آدم شیشہ نصب تھا، جس میں شکنتلا نے نوجوان کے پاس ایک ناگن کو اصلی روپ میں کھڑے پایا۔ اس نے پلٹ کر نوجوان کو دیکھا تو وہ اس دروازے سے نکل کر راہداری میں بھاگتا نظر آیا۔ شکنتلا نے ایک لمحے میں سوچا کہ اگر اس نوجوان نے بانڈا پھوڑ دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی اس نے زکن بھری اور پھر ہرنی کی مانند جو کڑیاں بھرتی ہوئی نوجوان کے پیچھے لپکی، جو بھیڑ میں تیزی سے جگہ بناتا ہوا اور سانپ کا شور مچاتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ شکنتلا نے تہیہ کر لیا کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ ادھر دلاور نے بھی شکنتلا کو نوجوان کے تعاقب میں دیکھ لیا تھا۔ وہ شکنتلا کو روکنے کی غرض سے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن شکنتلا اور دلاور جیسے ہی دوڑتے دوڑتے کھلے آسمان تلے آئے تو انہیں شدید طوفانی بارش سے واسطہ پڑا۔ آسمان گہرے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور شدید ترین بارش ہو رہی تھی اور تیز ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ عملے کے لوگ بادبان لپیٹنے میں مصروف تھے۔ لنگر سمندر میں ڈالنے کی جدوجہد جاری تھی۔ دو ہیکل لہریں آ کر جہاز سے ٹکراتی تو پورا جہاز ڈول کر رہ جاتا۔ شکنتلا اس نوجوان کو بھول کر خوفزدہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سیاہ بادل تیزی سے نقل و حرکت میں مصروف تھے۔ ہوا کی شدت لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ گنگھاڑتی موجیں جہاز کی دیواروں سے اندھوں کی طرح ٹکرے مارنے میں مصروف تھیں۔ لنگر پھینک کر کپتان جہاز کو روکنے کی کوشش میں تھا، لیکن طوفانی ہوائیں اس کام میں رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ نتیجے کے طور پر جہاز کھلے سمندر میں کٹی پتنگ کی طرح ڈولنے لگا۔ بادبان لپیٹے جا چکے تھے۔ تمام مسافر سرازندگی کے عالم میں آ چکے تھے۔ جہاز سمندری موجوں کے رحم و کرم پر ڈاواں ڈول ہونے لگا۔ ملاح کپتان کی ہدایات پر عرصے پر دوڑ دھوپ میں مصروف تھے۔ شام کی سیاہی بھی تیزی سے بال کھولنے لگی تھی۔ طوفانی بارش کے ساتھ بجلی کی خوفناک کڑک دلوں کو دہلانے لگی۔ محیط اندھیرے میں بجلی گوندتی تو سمندر کی لہریں اسدوں کی مانند جہاز کو دیوانہ وار گھیرے میں لیے ہوئے نظر آتیں۔ دلاور اور شکنتلا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک کونے میں لگے کھڑے تھے، جہاں سے وسیع سمندر صاف نظر آ رہا تھا۔ کپتان چیخ چیخ کر مسافروں کو اپنے اپنے ٹھکانوں میں جانے کا کہہ رہا تھا، مگر خوف کے مارے کوئی مسافر نیچے جانے کو رضامند نہ تھا۔ سب دعائیں کرنے لگے کہ بحری جہاز ایک ہی جگہ لنگر انداز لہروں سے ڈول رہا تھا اور کبھی دائیں جھکتا اور کبھی بائیں۔ ایک دفعہ جیسے ہی جہاز دائیں جانب ڈولا تو پانی کی ایک اونچی لہر آئی اور منوں کے حساب سے پانی جہاز کے عرصے پر آ گرا۔ مسافروں کی گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگیں۔
اب کپتان کے چہرے پر پریشانی کی سلوٹیں گہری ہونے لگی۔ اسی اثنا میں پانی کی ایک اور بلند لہر چھپاک سے عرصے پر گری تو سینکڑوں مسافر بھاگ کر ایک محفوظ کونے میں ہو گئے۔ اچانک تہہ خانے سے جہاں جہاز کی مشینری ہوتی ہے، ایک مکینک پریشانی کے عالم میں دوڑتا ہوا اوپر آیا اور بلند آواز سے کپتان کو بتانے لگا کہ زیر آب کوئی نوکیلی چٹان کے ٹکرانے سے جہاز کے پیندے میں چھوٹا سا شگاف پڑ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے تہہ خانے میں جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر کپتان دوڑتا ہوا اس کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ اب دلاور بھی خوف محسوس کر رہا تھا کیونکہ جہاز ٹگمگانے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کپتان نہایت پریشانی کے عالم میں عرصے پر آ گیا۔ جہاز سمندر میں ایک جگہ پر روک دیا گیا تھا۔ لنگر ڈالے جا چکے تھے۔ ادھر طوفان کی شدت میں اور تیزی آ گئی تھی اور پورے عرصے پر افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا۔ پانی کی اونچی لہریں عرصے پر گرنے سے پھسلن پیدا ہو گئی اور لوگ گرنے لگے۔ ان کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور پھر جانے کیا ہوا کہ پورے جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی پچھلی سمت بائیں طرف تیزی سے مڑنے لگی اور پورا بحری جہاز گھوم کر اپنی سمت تبدیل کر گیا۔ زوردار جھٹکے سے کئی مستول اور بادبان نیچے گر گئے۔ مسافر اور عملے کے آدمی بھی بری طرح ایک دوسرے پر آ پڑے اور کئی لوگ شدید زخمی ہو کر چیخ و پکار کرنے لگے۔ کپتان نے تھوڑی دیر بعد بومبو پر اعلان کیا کہ جہاز ایک بمر کے بالکل قریب ہے، لہٰذا سخت طوفان کے باوجود لنگر اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ بمر سے کچھ دور ہوا جا سکے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی جہاز میں افراتفری پھیل گئی۔ عورتیں اور بچے چلانے لگے جبکہ مردوں کی پیشانیوں پر بھی پریشانیوں کے سائے گہرے ہونے لگے۔ دلوں کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس طوفانی عالم میں سب لنگر اٹھا دیے گئے، بادبان کھول دیے گئے جو کہ ہوا کی شدت سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ غلاموں کی طویل قطاریں چپو چلانے لگی۔ محافظ دھڑا دھڑ کی اریاں پشتوں پر کوڑے مارنے لگے۔ جہاز ریںگنے لگا اور بھمر سے آہستہ آہستہ دور ہونے کی سعی شروع ہو گئی، لیکن اجل شاید جہاز پر نگاہیں جما چکی تھی۔ بادبان چنگھاڑتی ہوئی ہواؤں کا دباؤ برداشت نہ کر سکے اور چرچراتے ہوئے پھٹنے لگے۔ اسی اثنا میں پانی کی کئی اونچی اونچی لہریں جہاز کی فولادی دیواروں کے ساتھ سر پٹکنے لگی۔ ادھر پیندے کا سراغ بند نہ ہو رہا تھا اور پانی رس رس کر اندر آ رہا تھا۔ شکنتلا بھی دہشت زدہ ہو چکی تھی۔ اسے اور دلاور کو سمندری سفر کا پہلا تجربہ ہی بھیانک محسوس ہو رہا تھا۔ شکنتلا سوچ میں تھی کہ وہ تو سوائے سانپ کے کوئی دوسرا روپ اختیار نہیں کر سکتی، جبکہ سانپ کے روپ میں وہ کسی بھی بڑی مچھلی کا شکار ہو سکتی ہے۔ جہاز بھمر سے کچھ دور آ گیا لیکن اب حالات دیگر گو ہونے لگے تھے، لہٰذا کپتان نے امدادی کشتیاں سمندر میں اتارنے کا کہہ دیا کیونکہ جہاز میں پانی جمع ہو چکا تھا، بادبان پھٹ چکے تھے اور جہاز شتر بے مہار تھا۔ اب اس کی تباہی یقینی تھی کیونکہ طوفان تھمنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ آسمان پر کالے بادل گڑگڑاتے پھر رہے تھے۔ ہر طرف دور تک اندھیرے کا راج تھا۔ پانی کی وسیع دنیا میں بے یار و مددگار بحری جہاز کا عملہ زندگیاں بچانے کے لیے برسرِ پیکار تھے۔ شدید طوفان کے باعث عارضی روشنیوں کا نظام بیکار ہو چکا تھا۔ جہاز تھر تھرانے کے ساتھ بری طرح ڈول رہا تھا۔ تہہ خانے پانی سے بھر چکے تھے۔ کپتان نے بھانپ لیا کہ اب کسی بھی وقت لہریں اسے الٹ دیں گی یا جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لہٰذا کپتان کے حکم پر امدادی کشتیاں سمندر میں اتاری جانے لگیں۔ ہر کشتی میں کھانے کا تھوڑا سا سامان اور پینے کے صاف پانی کی معمولی مقدار بھی رکھی جا رہی تھی۔ ہر مسافر زیر لب دعائیں کر رہا تھا۔ اسی افراتفری اور ہر بوند میں دلاور اور شکنتلا بھی ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتیاں دھڑا دھڑ سمندر میں اتار کر ان میں مسافر ٹھونسے جا رہے تھے بلکہ اوپر سے اتارنے کے انداز میں پھینکے جا رہے تھے۔ جس کشتی میں دلاور اور شکنتلا سوار تھے اس میں اور بھی بے شمار لوگ تھے، لیکن گھپ اندھیرے میں کسی کو کسی کی فکر نہ تھی۔ اس افراتفری میں دلاور بآسانی شکنتلا سے جدا ہو سکتا تھا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ شکنتلا کا جسم خوف سے مسلسل کانپ رہا ہے۔ اس نے ایسی حالت میں اسے تنہا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا اور انسانی ہمدردی کے تحت اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔
یا ممکن ہے کہ وہ شکنتلا کی سرشت سے مکمل واقف نہ تھا۔ ان کی کشتی اب جہاز سے کافی دور ہو چکی تھی، سمندر اپنی جلانیوں پر تھا، تاہم بارش تھم چکی تھی اور چاند بادلوں سے جھانک کر سمندر کے سینے پر وبا حشر کے اس میدان کا نظارہ کر رہا تھا جہاں بے شمار انسان لقمہ اجل بن رہے تھے۔ کشتیوں میں جگہ حاصل کرنے کے خواہش مند عزلت میں اوپر سے ہی چھلانگ لگا دیتے، نتیجتاً سمندر کی تہہ میں بیٹھتے چلے جاتے، پھر چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کے لیے تو یہ معمول تھا۔ ایسے ان گنت مناظر اسے دیکھنے تھے، بلکہ لاکھوں میلوں پر پھیلے ہوئے سمندر میں روزانہ ایسے بے شمار حادثات ہوتے ہیں۔ اچانک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ دلاور اور شکنتلا سمیت کشتی کے تمام مسافروں نے دیکھا کہ جہاز سمندر میں ایک جانب لڑھک رہا ہے۔ انسانوں کی ڈوبتی ابھرتی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ سب کے چہروں پر مایوسی اور خوف نے ڈیرے جما لیے۔ کشتی سمندر کی دیو ہیکل موجوں پر ڈول رہی تھی۔ تھکے ہوئے لوگ نیند کی وادی میں اترنے لگے۔ سردی سے سب لوگ سکڑنے لگے۔ سورج کی تیز روشنی سے جب دلاور کی آنکھ کھلی تو چند لمحے سوچنے کے بعد اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شکنتلا اس کے کندھے سے لگ کر سو رہی تھی۔ ہر طرف تیز چمکیلی دھوپ پھیلی تھی۔ کشتی سمندر کی گود میں ہچکولے لیتی ہوئی نامعلوم سمت کی طرف رواں دواں تھی، یا یہ وہی چکر کاٹ رہی تھی، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ بیدار ہو رہے تھے، کچھ پہلے ہی جاگ رہے تھے۔ چاروں طرف حد نگاہ نیلے پانی کی حکومت تھی۔ جہاز اور دیگر کشتیوں کا نشان تک نہ تھا۔ کشتی میں موجود افراد تعداد میں 50 کے قریب تھے اور ان سب میں اکثریت ہندوستانیوں کی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے میں پیوست تھے، جبکہ ایک طرف 5 ہٹے کٹے افریقی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کھانے کا سامان اور پانی ان کے درمیان پڑا تھا۔ یہ شکل ہی سے بدمعاش نظر آ رہے تھے۔ دلاور بھانپ گیا کہ ان کی نیت درست نہیں، اور کھانے پینے کا سامان یہ کسی دوسرے کو دینے کے ارادے میں نہیں ہے۔ ایک بچہ ری ری کر کے رونے لگا۔ اس کی ماں نے ان تینوں سے کھانے کا کچھ سامان مانگا تو تینوں حبشیوں نے بری طرح اس کو دھتکار دیا۔ وہ عورت سہم گئی تو اس کا خاوند آگے بڑھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑا شروع ہو گیا، اور اسے قبل کہ کوئی کچھ سمجھاتا تینوں حبشیوں نے مل کر اس شخص کو اٹھایا اور چشمے زدن میں اسے سمندر میں پھینک دیا۔ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ 2-3 ڈبکیوں کے بعد وہ شخص پانی کی تہہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ چند لمحے قیامت خیز خاموشی میں گزر گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ عورت ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ کشتی کے باقی سوار بھی حیرانی سے باہر آ گئے، لیکن ڈوبنے والا ڈوب چکا تھا۔ اب ان تینوں بدماشوں میں سے ایک کھڑا ہو گیا اور چمکتے پھل کا خنجر ہاتھ میں توڑتے ہوئے بولا، کھانے پینے کا تمام سامان صرف ہمارا ہے۔ اگر کسی کو اپنے بازوں پر اعتماد ہے تو کھڑا ہو جائے، یا پھر خشکی نظر آنے کے موقع کا انتظار کرے۔ ان کے جارحانہ عزائم دیکھ کر کسی مسافر کو مقابلہ میں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دلاور بھی نیم وا آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن ان کا اتحاد دیکھ کر عقل مندی کے تقاضے کے طور پر بیٹھا سب کو باری باری دیکھنے لگا۔ کوئی بھی ان ہٹے کٹے بدماشوں سے ٹکر لینے پر تیار نہ تھا۔ سورج اب سر پر چمک رہا تھا۔ بھوک اور پیاس اپنا رنگ دکھانے لگی۔ ماؤں کی گودوں میں بچے رونے لگے، بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ مائیں انہیں تھپکیاں اور بدماشوں کی بددعائیں دینے لگیں، لیکن توے کی مانند سیاہ حبشی شاید پتھر سے بنا دل رکھتے تھے۔ وہ کسی کو پانی کا قطرہ یا خوراک کا ذرہ تک دینے پر آمادہ نہ تھے۔ جوں جوں سورج بلند ہوتا گیا، بچوں کے بلکنے کی آوازیں بڑھتی گئیں۔ کئی بار لوگوں نے حبشیوں سے احتجاج کیا، کئی ایک نے معمولی سی بحث بھی کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، الٹا کئی ایک کو مکے بھی جڑ دیے۔ اسی جاں بلب عالم میں سورج ڈھلنے لگا اور پھر رات پڑ گئی۔ سب بچوں کی حالت بگڑنے لگی، ان کے ساتھ مائیں بھی رونے لگیں، لیکن ٹھنڈی ہوا کی تھپکیوں نے سب کو نیند کی آغوش میں پہنچا دیا۔ رات گہری ہو گئی۔ دلاور شاید اس وقت کے انتظار میں تھا۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور حبشیوں کی طرف بڑھنے لگا، جن میں سے ایک اونگتے ہوئے سامان پر پہرا دے رہا تھا۔ دلاور جب اس کے سر پر پہنچ گیا تو وہ تھوڑا سا چوکنا ہوا، لیکن اب اسے دیر ہو چکی تھی۔ دلاور نے خاموشی لیکن پھرتی سے اسے اٹھایا اور غڑاب سے اسے سمندر میں پھینک دیا، اور پھرتی سے دوسرے حبشی کو اٹھا لیا، اس سے قبل کہ اس کی آنکھ صحیح طریقے سے کھلتی۔
اسے بھی اپنے قوی بازوں پر اٹھا کر ہوا میں بلند کیا اور جھٹکے سے سمندر میں پھینک دیا۔ اب حبشی اور باقی مسافر شور و غل سن کر آنکھیں کھول چکے تھے۔ باقی تینوں افریقی سرحد کے ساتھ صورتحال کو سمجھتے ہی دلاور پر پل پڑے، لیکن اب وہ کم ہو چکے تھے، جبکہ دلاور تو پوری طرح تیار تھا۔ اس نے ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ایک طرف پڑا ہوا خنجر اٹھایا اور پوری قوت سے ایک افریقی جو اس کے قریب آ چکا تھا اس کے پیٹ میں گھونٹ دیا۔ افریقی حبشی کی چیخوں سے سب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ زخم خوردہ حبشی تڑپنے لگا، جبکہ دلاور دونوں حبشیوں سے لبردسماں تھا۔ دونوں اس سے لپٹے ہوئے تھے۔ ارے نادانوں، پکڑ لو ان دونوں کو جو تمہارے بچوں کی خوراک پر سانپ بنے ہوئے ہیں۔ شکنتلا جو جاگ رہی تھی تمام مسافروں کو متوجہ کر کے چلائی تو کئی نوجوان دلاور کی قوت اور جرأت پر حیران ہو رہے تھے۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور بقیہ حبشیوں پر پل پڑے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ان کو بے بس کر دیا گیا۔ اب ان کے ہاتھ پاؤں کسی نہ کسی طریقے سے باندھ دیے گئے۔ اب دلاور نے چند بڑوں کی مدد سے خوراک کا حساب لگانا شروع کیا اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں خوراک اور پانی گھونٹوں کے حساب سے بانٹ دیا گیا اور سب کی جان میں جان آئی۔ سب لوگ دلاور کی بہادری کی داد دے رہے تھے، لیکن بھائیوں، دلاور سب سے اونچی آواز میں مخاطب ہوا، یہ تو مصیبت کے اندر ایک مصیبت تھی جس سے ہمیں چھٹکارا مل گیا، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی اور خوراک بہت کم ہے، جبکہ خشکی کا دور دور تک نشان نہیں۔ ہمیں افہام و تفہیم سے رہنا ہے اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے پھر رات ہو گئی۔ سورج مغرب کی طرف سمندر میں ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ تارے چمکنے لگے، جبکہ بادبانی کشتی ہوا کے زور پر انجانی راہوں کی طرف گامزن تھی۔ اب پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی یا وہیں دائرے میں گھوم رہی تھی۔ شکنتلا دلاور کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ دلاور سوچوں میں گم تھا۔ دلاور، کیا سوچ رہے ہو؟ شکنتلا نے اسے ٹہوکا دیتے ہوئے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کہ دلاور نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ خشکی نظر آنے سے پہلے کیوں نہ تجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں تاکہ تجھ سے بھی میری جان چھوٹ جائے، کیونکہ خشکی میں پہنچ کر تیرا جادو پھر لوٹ آئے گا اور میں تیرے رحم و کرم پر رہ جاؤں گا۔ دلاور کی بات سن کر شکنتلا کی آنکھوں میں خوف لہرانے لگا۔ زیادہ سے زیادہ تم سانپ بن سکو گی، لیکن نہ ختم ہونے والے سمندر میں ہزاروں کی تعداد میں موجود سمندری مخلوق میں کسی نہ کسی کی خوراک بن جاؤ گی اور دنیا تیرے وجود سے پاک ہو جائے گی۔ نہیں، شکنتلا کے جسم میں تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی۔ تم ایسا نہیں کرو گے دلاور۔ شکنتلا کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ دلاور ایسا کر سکتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہاری طرح سنگ دل اور کٹھور نہیں کہ تمہیں مجبوری اور لاچاری کی حالت میں ماروں، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی شکنتلا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی اچھی دوست ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ وعدہ کرو کہ حالات جیسے بھی ہوں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور مشکلات کے بھنور سے اگر اللہ کی مرضی سے نکل گئے تو تم میرا راستہ نہیں روکو گی۔ میں سوگند کھاتی ہوں کالی دیوی کی کہ تمہاری دوست رہوں گی۔ شکنتلا نے اپنا ہاتھ دلاور کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا تو دلاور مسکرا دیا۔ وہ دیکھو، کوئی جہاز ہماری کشتی کی طرف آ رہا ہے، ایک شخص کی آواز آئی۔ دلاور، شکنتلا سمیت سب لوگ آنکھیں سکیل کر اس سمت دیکھنے لگے۔ واقعی ایک چھوٹا لیکن تیز رفتار بادبانی جہاز ان کی کشتی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب لوگ غیب سے ملنے والی اس امداد کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ہاتھ اور کپڑے ہلا ہلا کر جہاز والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے۔ جہاز کا کپتان شاید پہلے ہی اس کشتی کو دیکھ چکا تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دیر میں جہاز کشتی کے نزدیک آ گیا تو دلاور اس کے اونچے مستول پر لہراتے سرخ جھنڈے کو حیرانی سے دیکھنے لگا، جس پر کالے رنگ میں انسانی کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ بحری قزاق اچانک کسی شخص کے منہ سے نکلا اور تمام مسافر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ تو سمندری ڈاکو ہیں جو جہاز اور مسافر کشتیوں کا مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں بحری قزاقوں کا چھوٹا سا جہاز کشتی کے قریب آ گیا اور پھر ڈاکوؤں نے رسیوں سے بنی ہوئی مضبوط جال نما سیڑھی کشتی میں پھینکی، جس کے نیچے لوہے کے کنڈے لگے ہوئے تھے جو کشتی کے پھٹوں میں آ پھنسے تو ڈاکوؤں نے رسیوں والی سیڑھی کو کھینچا تو کشتی ہولے ہولے جہاز کے ساتھ جا لگی۔ اب 3-4 ڈاکو سیڑھی کی رسیاں پھلانگتے ہوئے دھپ سے کشتی میں آ گرے
اور سب کو رسی کی سیڑھی کے ذریعے بحری جہاز میں پہنچ جانے کا حکم دیا تو تمام مسافر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ڈاکو نے پھر سب کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو چند عقل مند خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ باقیوں کی کوڑوں سے تواضع ہونے لگی تو دہقم پیل شروع ہو گئی۔ رسیوں کی سیڑھی سے چڑھنا آسان نہ تھا، نتیجتاً کئی لوگ سیڑھی سے سمندر میں گرنے لگے، لیکن انہیں بچانے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا۔ کئی عورتوں سے بچے چھوٹ گئے اور وہ چیخنے چلانے لگی، لیکن رکنے کسی کو نہ دیا گیا۔ شکنتلا اور دلاور چپ چاپ شروع میں ہی رسیوں پر چڑھتے ہوئے جہاز کے عرصے پر آ پہنچے اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ شکنتلا جو عام سے لباس میں تھی، لیکن اس کا قیامت خیز سراپا قزاقوں کے سردار سے چھپا نہ رہ سکا جو عرصے پر ہی کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شکنتلا کا ہاتھ تھاما اور اسے رش سے نکال کر ایک طرف کھڑا کر دیا اور گہری نظروں سے شکنتلا کے دلکش سراپے کو ماپنے لگا۔ ادھر شکنتلا بھی پوری ڈٹھائی سے ہاتھ کولوں پر رکھ کر سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ اسے عام سے ڈاکو کی بجائے سردار کے حوالے کیا جائے۔ وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گئی۔ جب سردار نے اسے ایک طرف کر کے دوسروں کو بتا دیا کہ یہ میرے لیے ہے، دلاور جیسے ہی عرصے پر چھلانگ لگا کر اترا تو پہلے سے تیار ڈاکوؤں نے دوسرے مردوں کی طرح اسے بھی گردن سے دبوچا اور بلا تاخیر اس کے ہاتھ اور پاؤں ریشمی ڈوری سے کس کر باندھ دیے اور بے جان وزن کی طرح دھڑام سے ایک طرف پھینک دیا۔ یہی سلوک کشتی کے تمام مردوں کے ساتھ ہوا، البتہ تمام عورتوں کو ایک طرف کر دیا گیا۔ مردوں سے فارغ ہو کر ڈاکو عورتوں کی طرف آئے، جن کے ہاتھوں میں بچے تھے۔ بچے چھین لیے گئے، تمام بچے ایک بڑے سے پنجرے میں بند کر دیے گئے۔ اب عورتوں میں سے بڑی عمر والی بوڑھیوں کو بھی مردوں کی طرف باندھ کر ایک طرف کر دیا گیا اور تمام جوان عورتیں اور لڑکیاں ڈاکوؤں نے آپس میں بانٹ لی۔ یہ سارا کام دیکھتے ہی دیکھتے انجام پا گیا اور ڈاکو اپنے اپنے حصے کی عورتیں کاندھوں پر اٹھا کر مختلف سمتوں میں چل دیے۔ لڑکیاں رونے چیخنے لگی، ماؤں سے الگ ہونے والے جگر گوشے الگ رو رہے تھے، بڑی بوڑھی دہائیاں اور بددعائیں دینے لگی۔ تھوڑی دیر میں عرصہ ویران ہو گیا، اب وہاں بندھی ہوئی بوڑھیوں اور مردوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ شکنتلا کو بھی ایک خوبصورت کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک لالٹین جل رہی تھی۔ ڈاکوؤں کا سردار فرش پر بچھے بستر پر بیٹھا شراب سے دل بہلا اور غور سے شکنتلا کو دیکھ رہا تھا۔ شکنتلا سردار کے قریب ہی بیٹھی سے تکے جا رہی تھی، وہ تو خود بھی یہی کچھ چاہتی تھی اور پھر تمام مراحل اس کی مرضی کے مطابق طے ہونے شروع ہو گئے۔ اگلے دن ڈاکوؤں کا جہاز ایک جزیرے کے ویران ساحل سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تمام قیدیوں کو چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ساحل تک لایا گیا۔ ساحل پر کچھ لوگ پہلے سے ہی قیدیوں کو وصول کرنے کے لیے ہر قسم کے اسلحہ سے لیس موجود تھے، لہٰذا رتیلے ساحل پر قدم رکھتے ہی تمام قیدیوں کی آنکھوں پر سیاہ رنگ کی پٹیاں کس کر باندھ دی گئیں۔ ہاتھ پہلے ہی بندھے تھے۔ تمام قیدی، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کو ایک قطار میں درختوں کی پتلی ٹہنیاں مار مار چلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان میں دلاور بھی شامل تھا، تاہم شکنتلا کو نہ باندھا گیا اور وہ سردار کے پہلو سے لگی چل رہی تھی۔ شاید رات ہی رات میں اس نے سردار پر اپنی خوبصورتی اداؤں کا جادو چلا دیا تھا۔ ایک گھنے جنگل اور کانٹوں بھری نوکیلے پتھروں پر مشتمل مسافت کے بعد سب لوگ ایک سرخ پتھروں سے بنی چار دیواری کے اندر پہنچ گئے، جہاں درختوں کی موٹی ٹہنیوں اور چھالوں کی رسیوں سے بنے پنجرے موجود تھے۔ سب قیدیوں کے ہاتھ کھول پنجروں میں دھکیل دیا گیا۔ دلاور نے دیکھا کہ یہ ایک قدیمی طرز کا قید خانہ ہے۔ درجنوں کے حساب سے لکڑیوں کے بنے ہوئے جنگلی طرز کے پنجرے موجود ہیں، جن میں بے شمار خستہ حال قیدی موجود ہیں۔ ان میں سے بعض قدرے صاف ستھرے اور بعض تو ایسے برے حال میں تھے کہ داڑھیاں، مونچھیں اور سر کے بال جھاڑ جھنکار کی طرح ہو چکے تھے۔ سب کی سطر پوشی درختوں کے پتوں سے تھی، کمزور چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ یہ لوگ سالوں سے یہاں پنجروں میں ہی قید اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کا موسم شدید گرم تھا، حالانکہ بے شمار درخت تھے۔ دلاور کو بھی ایک پنجرے میں زور سے چھڑی مار کر گھس جانے پر مجبور کر دیا گیا اور دلاور لمبی آہ بھر کر قسمت پر شاکر ہو کر پنجرے میں ایک طرف بیٹھ گیا۔
نیچے بھربھری مٹی تھی جو مٹی کم اور چولہے کی راکھ زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ پنجروں میں 20 کے قریب مرد اور عورتیں پہلے سے بھی تھی اور دلاور کے ساتھ ہی درجن بھر اور قیدی داخل ہوئے تھے۔ آنے والے سب متوحش اور خوفزدہ تھے۔ ان میں سے کئی ایک دو باقاعدہ رو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام قیدی پنجروں میں مقید ہو چکے تھے۔ اب مٹی سے اٹے گرم میدان میں کالی سیاہ شکلوں والے پہرے دار ہی رہ گئے تھے جو چہروں سے ہی ظالم اور بے رحم نظر آتے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں پتلی چھڑی اور کمر پر کمان لٹک رہی تھی، ساتھ ہی درجنوں کی چھال سے بنا ہوا ایک اور تھیلا جس میں تیروں کے سر واضح نظر آ رہے تھے۔ یہ سارے بھی پتوں سے سطر پوشی کیے ہوئے تھے اور عجیب سی زبان میں باتیں کر رہے تھے، تاہم شکنتلا کو ان کی ساری گفتگو حیرت انگیز طور پر سمجھ آ رہی تھی۔ شکنتلا کی اس خوبی سے ان سے پہلے بھی بارہا فائدہ دیا تھا۔ جہاز اور بحری قزاقوں کا کپتان شمبالا شکنتلا کے ساتھ ہی کھڑا تھا اور شکنتلا اسی کی زبان میں اس سے گفتگو کر رہی تھی۔ رات بھی شکنتلا کو اپنی زبان اور لہجے میں بولتا دیکھ کر کپتان کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ اس کے خمار انگیز حسن پر تو وہ پہلے ہی سے بری طرح فریفتہ ہو چکا تھا۔ اس کو اپنی زبان میں گفتگو کرتے دیکھ کر اور اس کی کارکردگی پا کر شمبالا نے اسے پیشکش کر دی تھی کہ اگر وہ اسے شادی پر رضامند ہو جائے تو وہ اسے قبیلے کے حوالے نہ کرے گا۔ شکنتلا نے اسی وقت حالات کو بھانپتے ہوئے اپنی وفاؤں کا اسے یقین دلا دیا تھا، لیکن اپنی اصلیت اسے نہ بتائی تھی۔ مناسب موقع حاصل ہونے تک شکنتلا نے سردار کے ساتھ رہنے کو ہی بہتر جانا۔ یوں اس وقت وہ سردار کے پہلو میں کسی سردارانی کی طرح سر اٹھائے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دن کی روشنی میں اس کا چہرہ اس کالی سرزمین پر چودھویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا، حالانکہ ہر طرف کالی صورتیں گھوم رہی تھی، جبکہ گوری رنگت والے قیدی سیاہ مٹی سے اٹ کر ویسے ہی سیاہ ہو چکے تھے۔ لیکن شکنتلا صاف ستھرے اور دلکش لباس میں کھڑی تھی جو اس کو شمبالا نے جہاز سے مہیا کر دیا تھا۔ گورا چٹا رنگ و روپ جو اس کی غضب کی تپش میں سرخ پڑ رہا تھا اسے ہر زی سے ممتاز کر رہا تھا، لیکن شکنتلا کو سخت گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شمبالا کو بتایا تو شمبالا اسے اپنے ساتھ لیے غار میں آ گیا۔ یہ غار کھلا گلا اور حیرت ناک حد تک نہ صرف خنک تھا بلکہ مختلف درسوں سے روشنی بھی آ رہی تھی، لیکن جو بات دیکھ کر شکنتلا بری طرح چونکی وہ اس غار کی حالت تھی۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی شکنتلا کو یوں احساس ہوا جیسے مہذب دنیا کے کسی مالدار شخص کی حویلی کا ملاقاتی کمرہ ہو۔ زمین پر رنگین اور نرم قالین نما دری بچھی تھی، پوری غار سے مہک آ رہی تھی۔ شکنتلا جو طویل سمندری سفر سے تھک کر چور ہو چکی تھی، دلاور اور جہاز کے بقیہ مسافروں کے انجام سے لاپرواہ لمبی تان کر لیٹ گئی اور آرام کرنے کی نیت سے آنکھیں موند لیں۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ جزیرہ بوکاسا سے نکلنا اتنا آسان نہ تھا۔ شمبالو نے اسے ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا کہ جزیرے پر جولیانا کا راج ہے جو ایک سفید فام عورت ہے۔ بوکاسا افریقہ کا ایک دور دراز جزیرہ ہے جہاں سفید فام انسانوں کے ایک گروہ کا قبضہ ہے جو مقامی کالے حبشیوں پر قابض ہے اور ان کی مدد سے بحری قزاقی کے ذریعے لوٹ مار کرتے ہیں اور مسافروں کو اس جزیرے پر لا کر سختی کے ذریعے انہیں مختلف کام سکھائے جاتے ہیں اور انہیں سدھایا جاتا ہے، پھر کشتیوں اور چھوٹے جہازوں پر لاد کر دوسرے ملکوں میں لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا جاتا ہے۔ سفید فاموں کی ایک بڑی تعداد جزیرے پر موجود تھی جن کو ہر قسم کی جدید سہولیات میسر تھی، جبکہ مقامی آبادی جو سیاہ فام اور مردم خور تھی ان کے اپنے قدیمی طرز کے جھونپڑے تھے۔ یہ لوگ سفید فاموں کے زیر اثر تھے جو ان کو غلام سدھانے کے لیے استعمال کرتے اور اس کے بدلے سختیوں سے مر جانے والے لوگوں کی لاشیں کھانے کے لیے دے دیتے۔ اس کے علاوہ جزیرے پر پانی کا ایک ہی چشمہ تھا جن پر سفید فاموں کا قبضہ اور کڑا پہرا ہوتا ہے۔ یہیں سے سیاہ فاموں کی عورتیں سفید فاموں کی اجازت سے پانی لے کر جاتی۔ معمولی گڑبڑ کی صورت میں بھی سفید فام مقامی آبادی کو پانی کی فراہمی بند کر دیتے جس سے ان کی آبادی پیاس سے مرنے لگتی، لہٰذا وہ پوری طرح سفید فاموں کے تقریباً غلام ہی تھے اور ان کے ہر حکم پر بلا چوں چراں عمل کرتے۔ بنیادی طور پر بوکاسا قبیلہ وحشی، آدم خور
اور جنگجو تھا اور ممبئی دیوی کی پوجا کرتا تھا۔ شکنتلا کو یہ ساری باتیں شمبھالو، جو خود بھی مقامی آبادی سے تعلق رکھتا تھا، بحری سفر کے دوران بتائی تھی، لہٰذا شکنتلا مناسب وقت کے آنے تک چپ سادھ ہو گئی، کیونکہ وہ بنیادی طور پر اس کو کوئی پریشانی نہ تھی۔ شمبھالو کی شکل میں مرد کا ساتھ موجود تھا اور انسانی خون ملنے کو اس کی پوری امید تھی، لہٰذا وہ لمبی تان کر سو گئی۔ تاہم اگلے دن اس نے شمبھالو سے جزیرہ گھوم پھر کر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا، جس کی اجازت اس نے بخوشی دے دی۔ تاہم 2 صحت مند اور چوڑے چکلے اور تربیت یافتہ ہتھیاروں سے لیس سیاہ فام اس نے حفاظتی کی حیثیت سے شکنتلا کے ہمراہ کو دیے۔ سواری کے لیے شکنتلا کو ایک ہاتھی فراہم کر دیا گیا۔ شکنتلا ہودے میں بیٹھ گئی، حفاظتی اہلکار دائیں بائیں چلنے لگے۔ شکنتلا ہودے میں مزے سے بیٹھی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ اس کے لیے ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ اس کی زندگی تو ویسے ہی دلچسپ تجربوں سے معمور تھی۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد جنگل گھنا ہوتا چلا گیا۔ مختلف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی، سورج کی روشنی معدوم ہونے لگی۔ وہ حبشی اہلکاروں سے باتیں کرنے لگی جو ایک ٹک اس کے حسن میں کھوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اتنی خوبصورت لڑکی شاید پہلی بار دیکھی تھی۔ اس جنگل میں درندے بھی ہیں؟ شکنتلا نے ان سے سوال کیا۔ ہاں جی، ایک وحشی جو اس کو اپنی زبان میں باتیں کرتے دیکھ کر حیران تھا، فوراً بولا، شیر، ہاتھی، بھیڑیے، ہرن سب کچھ ہے، لیکن ہم آپ کو محفوظ راستوں سے لے کر گزریں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، شکنتلا زور سے بولی، میں ڈرتی نہیں، جو راستہ جی چاہے اختیار کرو۔ اب جنگل زیادہ گھنا ہو گیا تھا، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ تاریک ہو گیا تھا۔ اسی لمحے شکنتلا کو ہرنوں کی ایک ٹولی نظر آئی جو کلانچے بھرتی ایک طرف دوڑ رہی تھی۔ غزالی ڈار دیکھ کر شکنتلا کھل اٹھی اور اس کی آنکھیں دیوانہ وار ہرنوں کا تعاقب کرنے لگیں کہ عین اسی وقت زمین بھاری قدموں کی دھمک سے ہولے ہولے لرزنے لگی تو حفاظتی سیاہ فام چوکنی نظروں سے ایک ہی سمت دیکھنے لگے، اور پھر ان میں سے ایک نے چابک دستی کے ساتھ نہ جانے ہاتھی کی پچھلی ٹانگوں کے ساتھ کیا حرکت کی کہ وہ چلتے چلتے رک گیا اور پھر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ہاتھی کے بیٹھتے ہی ایک وحشی نے اچک کر شکنتلا کو کمر سے پکڑ کر اٹھا لیا اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر تیزی سے درختوں کے ایک گھنے جھنڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے شخص نے تیزی سے لوہے کی 2 زنجیروں کو ہاتھی کی پچھلی ٹانگوں میں گھما کر آپس میں پھنسا دی اور پہلے شخص کے آگے آگے چل پڑا، اور پھر گہری نظروں سے جائزہ لے کر وہ ایک مضبوط ترین اچھی خاصی گہرائی والے درخت پر چڑھ گئے تو نیچے سے دوسرے نے شکنتلا کو اوپر کیا تو موٹے ٹہنی پر بیٹھے قبائلی نے شکنتلا کو اوپر کھینچ کر ایک موٹی ٹہنی پر بٹھا کر پتوں سے چھپا کر خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ وہ دونوں بھی اس کے قریب ہی درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ اب زمین کی لرزش میں اضافہ ہو چکا تھا اور شکنتلا نے دیکھا کہ دائیں طرف سے ہاتھیوں کا ایک گول نمودار ہونا شروع ہوا۔ چھوٹے بڑے بے شمار ہاتھی، بچے ہاتھی، بڑے ہاتھی، سیاہ فام کالے ہاتھی، درختوں کو روندتے ہاتھی، دھول اڑاتے ہاتھی ہاتھی ہی ہو گئے۔ کس فعل کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کہ مستاق ہاتھیوں کے دیو ہیکل پیروں کی دھمک سے سارا جنگل گونج رہا تھا۔ اتنے بہت سے ہاتھیوں کو پا کر شکنتلا کی سواری والا ہاتھی بھی مچل گیا اور اچھل کود کرنے لگا، لیکن شکنتلا اور اس کی حفاظت پر مامور سیاہ فاموں کو اپنے ہاتھی کی یاد نہ تھی۔ یا تو انہیں اس وقت آئی جب آخری ہاتھی بھی چنگھاڑتا ہوا گزر گیا تو وہ تینوں ارد گرد اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ہاتھی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ بما ہودے کے غائب ہو چکا تھا۔ شکنتلا کو نیچے اتارا گیا اور سفر دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن اب کے سفر پیدل شروع ہوا تھا۔ سواری تو سمجھو رسا تڑا گئی تھی، لیکن شکنتلا کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ تو بنیادی طور پر حشرات الارض سے تعلق رکھتی تھی، مسلسل رینگنا اس کی عادت ٹھہری۔ اب قدرے اونچائی شروع ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے اب دوسری طرف چلتے ہیں۔ کیوں؟ شکنتلا بالوں کو جھٹک کر اسے گھورتے ہوئے بولی، آگے پہاڑ ہے اور اس کے بعد دوسری طرف دلدلی ساحل ہے۔ دلدلی ساحل؟ شکنتلا زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں مادام، سیاہ فام مودم بولا، یہاں کے باسی اس طرف کم ہی جاتے ہیں اور نہ ہی اس طرف کا ساحل استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بہت خطرناک دلدل ہے، میں تو دیکھوں گی۔ شکنتلا اڑ گئی۔ لیکن مادام، بہت خطرناک ہوگا پہاڑ کے دوسری طرف جانا۔ تم غلام ہو اور میں شمبھالو کی دوست ہوں، تم دونوں میری حکم کے پابند ہو، سمجھے؟ شکنتلا گرجی تو دونوں حبشی کسی اندیکھے خیال سے سہم گئے
اور چپ چاپ پہاڑ پر شکنتلا کے عقب میں چلتے ہوئے چڑھنے لگے۔ بھورے رنگ کا یہ ٹنڈمن پہاڑ جو ہر قسم کے سبزے سے محروم تھا تقریباً 50 درجے کے زاویے پر کھڑا تھا، جس پر چڑھنا انتہائی دشوار تھا، لیکن شکنتلا بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بظاہر چلتی چلی گئی۔ حبشی تو خیر اسی علاقے کے تھے، لیکن وہ دان پان سی دوشیزہ جو نازک اندام نظر آتی تھی کی پھرتی پر داد دیے بغیر نہ رہ سکے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی پھرتی کو سہرانے لگے۔ چوٹی پر پہنچ کر شکنتلا ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور سانس درست کرنے لگی۔ اس نے اتنی مشقت پہلی بار کی تھی، سارا جسم پسینے سے شرابور تھا، اوپر سے چست لباس، دونوں حبشی کن اکھیوں سے حسن کی انگیٹھی پر عشق کی آگ تاپ رہے تھے۔ شکنتلا ابھی سانس درست کرنے میں مصروف ہی تھی کہ اسے گرم گرم بھاپ کا احساس ہوا۔ جزیرے پر پہلے ہی ماحول تھا۔ شکنتلا کی آنکھیں فوراً ہی پہاڑ کی دوسری طرف ڈھلان سے نیچے دیکھنے لگی تو مارے خوف و حیرت کے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ پہاڑ کے دوسری طرف تا حد نگاہ لاوا نما دلدل تھی، جس سے گرم بھاپ کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ یہ ابلتی دلدل ایک جھیل کی صورت تھی، وسیع و عریض دلدل لاوا جو پہاڑ کے دوسری طرف تھی، اور شکنتلا نے دیکھا کہ اس طرف سے پہاڑ تقریباً عمودی تھا۔ جھیل کے بعد ساحل کی چٹانیں دور دور تک پھیلی تھیں، چٹانوں سے سمندر کی لہریں سر ٹکرانے میں مسلسل مصروف تھیں۔ ابلتی دلدل سے مسلسل بڑبڑاہٹ کی آوازیں اور گرم بھاپ اٹھ رہی تھی، اور ادھر سمندر کی بے قابو موجوں کے ساحلی چٹانوں سے سر پٹکنے کی آواز گہرے پانیوں کی سائیں سائیں مل کر ماحول کو دلچسپ خوفناک بنا رہی تھی۔ اور شکنتلا ایک ابری ہوئی چٹان پر ہاتھ رکھے گمسم اس منظر کو دیکھ رہی تھی، جو اچانک ہی اس کے خیالات کے برعکس اس کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ اس جزیرے کی سب سے خطرناک جگہ ہے مادام، ذرا سنبھل کر رہیے، ایک حبشی کو کہتے سن کر شکنتلا چونکی۔ یہاں عموماً لوگ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکتے اور چکرا جاتے ہیں، اور پھر قدموں کی معمولی لغزش کا خمیازہ موت کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ حبشی کی 100% درست بات سن کر شکنتلا چند قدم پیچھے ہٹ گئی اور پھر پلٹ کر نیچے اترنے لگی، اور حبشی اس کے پیچھے چل پڑے۔ پہاڑ سے اتر کر سمت تبدیل کر لی تھی، اب اس کا رخ جنوبی ساحل کی طرف تھا۔ گھنے جنگل میں وہ جیسے ہی دوبارہ داخل ہوئے، ایک طرف سے گرد و غبار کا طوفان اٹھتا ہوا نظر آنے لگا۔ شکنتلا بوکھلا کر محافظوں کو تکنے لگی، لیکن اس کے سیاہ چہروں پر کوئی فکر انگیزی نہ ابھری۔ تاہم آہستگی سے وہ ایک گھنے درخت کی شاخوں کے پیچھے آ گئے اور شکنتلا کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ گرد و غبار کا وہ طوفان دراصل نیل گائے نما جانوروں کے قدموں کی دھول تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دشمن فوج حملہ آور ہو رہی ہو۔ اب یہ جانور قریب سے گزر رہے تھے، ان کے قدموں کی بے پناہ دھمک اور دھول سے ساری فضا اٹھ گئی۔ شکنتلا بڑی دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ ہرن کی شکل لیکن گائے جیسے وجود کے دھاری دار عجیب الخلقت جانور تھے۔ ان کی تعداد بلا مبالغہ ہزاروں میں تھی، اور یہ وقفے وقفے سے گول در گول امڑتے چلے آ رہے تھے۔ شکنتلا کو ان کی شکل سے یوں لگا جیسے یہ زیورے کے رشتہ دار ہوں۔ ان کا گول گزر جانے کے بعد شکنتلا محافظوں کے درمیان پھر چل پڑی۔ اب جزیرہ بوکاسا کے اصلی سیاہ فام باشندوں کی آبادی شروع ہو چکی تھی۔ ہم لوگ یہاں پر مختلف قبیلوں کی صورت میں رہتے ہیں۔ یہ جزیرہ بوکاسا کے جاراک قبیلے کی بستی ہے۔ شکنتلا جو پیدل چل رہی تھی بغور بستی کا مشاہدہ کرنے لگی، لیکن اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ یہاں مکھیاں بہت زیادہ ہیں، بھن بھن کرتی مکھیاں جو اس کے منہ، سر اور ناک پر بیٹھ رہی تھی۔ اسے الجھن اور کوفت ہونے لگی اور ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں ہٹانے کے جتن کرنے لگی۔ پلٹ کر حبشیوں کو دیکھا تو انہیں بھی غلیظ مکھیوں کے کمبل میں لپٹے پایا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اطمینان سے یوں چل رہے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اب بستی سامنے نظر آنے لگی۔ بستی کے وسط میں گول اور بیضوی مٹی کے گھر نظر آنے لگے، جن میں سے تنگ سوراخوں سے دھواں مرغولوں کی شکل میں اٹھ رہا تھا۔ گلیوں میں سیاہ بجنگ ننگ دھڑنگ بچے کھیل کود میں مشغول تھے۔ شکنتلا مسلسل پیدل چلنے اور حبس زدہ ماحول اور گرد و غبار منہ، ناک اور آنکھوں میں جانے کے باعث اب تھکنے لگی تھی۔ اس کا خوبصورت لباس بھی گندا نظر آنے لگا تھا، جبکہ اس کا تمام جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ افریقہ کے جنگل کی سیر اسے مہنگی پڑ رہی تھی، لیکن تھی بہت سخت جان۔
اپنی کمزوری ظاہر کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ دونوں حبشی اسے لیے ہوئے ایک مکان میں گھس گئے۔ گپ اندھیرے مکان میں چند لمحات کے لیے شکنتلا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی قبر میں گھس آئی ہو، لیکن منظر واضح ہوتے ہی اس نے محسوس کیا کہ اندر ایک طرف لالٹین جل رہی ہے جبکہ کمرے کے وسط میں آگ روشن ہے، جس کا دھواں چھت کے عین درمیان بنے سراغ سے باہر جانے کی ناکام کوشش کے بعد کمرے میں ہی بکھر رہا تھا۔ کمرے کے مٹی کے فرش پر ایک عمر رسیدہ جوڑا بھی بیٹھا تھا۔ کس لیے آئے ہو؟ شکنتلا نے حبشیوں کو حشمتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بستی کے سابقہ سردار کا گھر ہے، یہاں آپ کو کچھ شربت وغیرہ پلانے کے لیے لائے ہیں تاکہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ نہیں پینا مجھے شربت وربت، میرا تو دھوئیں سے دم گھٹا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگ یہاں کس طرح رہتے ہیں۔ شکنتلا کے لہجے میں بیزاری نمایاں تھی۔ چلو نکلو یہاں سے، وہ تحکمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے جھک کر چھوٹے سے دروازے کو پار کر کے باہر آ گئی۔ باہر بستی کے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ شکنتلا بستی کی عورتوں پر طائرانہ نگاہیں دوڑانے لگی۔ یہ نہایت غربت، محنت کش اور جاہل لگتی تھی۔ اکثر عورتوں نے کانوں تک کو مروڑ کر ان میں بے شمار گول گول لیکن بڑی بڑی بالیاں ڈال رکھی تھیں۔ سیاہ کالی بھجنگ عورتیں پتوں اور کہیں کہیں کپڑوں سے بامشکل سطر پوشی، ہاتھوں میں تانبے اور موتیوں کے بنے کڑے، پیلے پیلے گندے دانت، کانوں میں بے شمار چھیدوں میں گول گول تاریں، کچھ کی کمر میں شیخ وار بچے بندھے ہوئے تھے، پیروں میں جھانجروں کی مانند اتنے کڑے تھے کہ گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ تمام مردوں کے سر منڈے ہوئے تھے اور تقریباً ہر مرد کے ہاتھ میں لکڑی کی مٹ اور لوہے کا تمنچا تھا تاکہ راہ چلتے چلتے اچانک کوئی جانور سامنے آ جائے تو اسے بھگایا یا مارا جا سکے۔